کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار زاہد یعقوب عامر پیدائش 25 ستمبر سن 1977 تعلیم ایم فل ایجوکیشنل مینجمنٹ ہمدرد یونیورسٹی کراچی اعزاز بہترین سوانح حیات ایوارڈ نیشنل بک فاؤنڈیشن 2001 تصانیف کیپٹن کرنل شبیر شہید خان حیدر 2000 حوالدار لالق خان شہید نشان حیدر 2003 ایئر کموڈ ڈور ایم عالم 2015 افسانہ دورنگی دروازے پر آہٹ ہوئی، ماں نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازے کے پٹ مکمل بند نہ تھے، سخت سردہ ہوا ان سوراخوں سے اندر آ رہی تھی جن سے ماں باہر دیکھ رہی تھی۔ سخت پریشانی اور بے چینی کی کیفیت کا شکار ماں اپنے بیٹے اسحاق کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گیا وہ؟ کیوں ابھی تک نہیں پہنچا؟ دل میں اٹھنے والے خدشے شب ایک وہ سرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ اسحاق شہر کے ایک کالج کا طالب علم تھا۔ سخت مشکلوں، صعوبتوں، تکلیفوں اور پھر حسرتوں کا محصل ماں کا یہ ہونہار بیٹا شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ماں کے کھردرے ہاتھ، چہرے کی جھریوں اور مفلوج الحالی میں وہ ایک روشن امید کی مانند تھا، گویا اس کا وجود ایسے تھا جو جلد ہی ماں کے دکھوں اور پریشانیوں کو زندگی کی آسائشوں میں بدلنے والا تھا۔ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ جمعرات کو تو وہ مغرب کے قریب پہنچ جاتا ہے، کیوں دیر کر دی؟ وہ اپنے آپ سے سوالوں پہ سوال دہرا رہی تھی۔ ماں کو ہمسایوں کی طرف سے شکار کی گئی مرغا بھی دی گئی تھی۔ اس نے بہت شوق اور چاؤ سے سالن تیار کیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اس کا بیٹا اسحاق پہنچے گا، ماں اسے سب سے پہلے اس کا کھانا دے گی۔ وہ بھوکا ہوگا، کھانا کھانے گا تو تھکاوٹ بھول جائے گا۔ اس کو اس سالن میں ڈالنے کے لیے ہرا لہسن بھی گھر میں ہی میسر تھا، جو کہ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی ہانڈی میں مٹی ڈال کر لگا کر رکھا تھا۔ کتنے چاؤ سے اس نے سالن میں وہ ہرا لہسن ڈالا تھا، اور پھر وہ اس سالن کو 3 مرتبہ گرم کر چکی تھی۔ ہر مرتبہ سالن ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ عجیب سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتی۔ کہاں رہ گیا ہے میرا اسحاق؟ وہ آئے گا تو میں اس کو ڈانٹوں گی، اس سے جھگڑا کروں گی، اس سے پوچھوں گی اپنی ماں کو ایسے پریشان کرتے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ہی ان کی نظریں دروازے کی طرف سے اٹھ جاتی، جیسے کہ وہ ان پہنچا ہو۔ آج وہ آئے گا تو پھر پوچھوں گی کہ بیٹا تم اپنی پڑھائی کب مکمل کر رہے ہو؟ سارا گاؤں کہتا ہے کہ اسحاق کی تعلیم سب سے زیادہ ہے، وہ سارے گاؤں میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ کہوں گی بیٹا میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم خم نہیں رہا، درد ختم نہیں ہوتا، یہ ہاتھ اب مزید کام نہیں کر سکتے، میں نے 12 سال سے محنت مزدوری کر کے پڑھایا ہے۔ وہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے چوکی پر بیٹھے اپنے ٹھوری کو گھٹنوں پر رکھ دیا۔ نیند کے ایک جھونکے نے اس کے چند لمحوں کے لیے بے خبر کر دیا، پھر اگلے ہی لمحے ہونے والی کسی سرسراہٹ نے پھر سے جگا دیا۔ شاید اسحاق خان پہنچا ہے، پھر اپنے آپ سے گویا ہوئی کہ اب تو وہ پہنچ نہیں والا ہوگا۔ ماں کا گمان سچ ثابت ہوا، اسحاق دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ ماں نے فوراً آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ سارے گلے شکوے کافور ہو گئے۔ بڑی مان سے اپنے ہونٹ سے اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ بیٹا تم کدھر رہ گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ماں میں بہت مصروف تھا، میں بہت خوش ہوں۔ ماں نے سنی انسنی کرتے ہوئے، بیٹا کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ ماں آج کا دن میری زندگی کا بہت اہم دن ہے ماں، مجھے بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے۔ اچھا بیٹا تم کھانا کھا لو، اب میں اس کو 5ویں مرتبہ گرم نہیں کر سکتی۔ اس کو بہت چاؤ تھا کہ اتنی محنت سے پکائی گئی مرغا بھی وہ جلد از جلد کھا لے۔ اسحاق ماں کے سڑک نہ کر سکا اور کھانا کھانے لگا۔ اس سے بہت عجلت میں کھانا کھایا تھا۔ ماں کو قطعی اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کا اتنی محنت سے تیار کیا گیا کھانا وہ اپنی ادھوری بات سے سنانے کی نظر کر دے۔ اسحاق کا کھانا کھا کر فارغ ہوا تو بولا، ماں مجھے ایک بڑا ایوارڈ ملا ہے، بہت بڑا انعام۔ بیٹا تمہیں یہ انعام کیوں ملا ہے؟ ماں میں نے ایک افسانہ لکھا تھا اور اس افسانے کو سال کا بہترین افسانہ قرار دیا گیا۔ آج ایک تقریب میں مجھے یہ ایوارڈ ملا۔ اسحاق نے جذباتی انداز میں کہا۔ اچھا تو یہ بتاؤ تم اس میں کیا لکھ دیا جس پر تمہیں یہ انعام دیا گیا؟ ماں میرے افسانے میں بہت اچھی منظر کشی کی گئی تھی، جس بات پر میرا افسانہ بہترین قرار پڑا اور وہ میری قوت مشاہدہ جس کو بہت سراہا گیا۔ وہ کیا قوت مشاہدہ تھی جس کا اظہار تم نے افسانے میں کیا تو اسے بہترین افسانہ قرار دیا گیا؟ ماں میں نے ایک غریب عورت کی قسم سری اور مفلوج حال کا ذکر کیا، میں نے اس کی مشکلات اور بوسیدہ لباس کی منظر کشی کی،
ماں ایک نکتہ تو ایسا تھا جسے نے خادو کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے جب بوڑھی عورت کے لباس کا ذکر کیا تو وہ اتنی غریب تھی کہ سخت جاڑے اور سردی میں اس کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی رنگ کے 2 جرابیں بھی نہیں تھیں۔ اس نے 2 مختلف رنگوں کی جرابیں اپنے پاؤں میں پہنی تھیں۔ اچانک اسحاق کی نظر اپنے ماں کے قدموں کی طرف پڑی۔ اس کی ماں نے بھی 2 رنگی جراب پہنی تھی۔ اسحاق کے ذکر کرنے پر ماں نے جلدی ہی اپنے پیوند زدہ دوپٹے سے ڈھک دیا اور ایوارڈ دیکھنے لگی۔ سال کا بہترین